اب ہے قصر نماز، سفر کی نماز۔ سفر کی نماز اکثر ہم سفر میں جاتے ہیں تو جو سفر ہے، چاہے اونٹوں کا ہے، چاہے پیدل ہے، چاہے جہاز کا ہے، بحری جہاز کا ہے، کار کا ہے، سفر سفر ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ پیدل سفر کرنا یا خچر پہ سفر کرنا یا لینڈ کروزر پہ یا یارس پہ یا جی ایل آئی پہ یا ویگنار پہ، آلٹو پہ، لیکن وہ سفر آسان ہے، وہ سفر مشکل ہے، لیکن سفر میں نماز قصر کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر آپ نے نہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت کے دوران آپ کو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، واجب ہے ادا کرنا۔ اگر وقت گزر گیا نماز کا، اس کو پھر بھی ادا کرنا مستحب ہے، اگر نہ ادا کی تو گنہگار ہوگی۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین ہے ہی محمد مصطفیٰ کا نام۔ محمد مصطفیٰ کو نکال دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نکال دیں تو کسی کا کوئی دین نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کا، امام ابو حنیفہ کا، شافعی کا، احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، امام بخاری، نسائی، داؤد، ابن ماجہ، جتنے بھی محدث، مفسر، فقہا، ان کی جتنے بھی دلائل ہیں اور جتنا بھی فقہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے گرد گھومتا ہے، اصحاب مصطفیٰ کی طریقے کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے کو اپنا کوئی قیاس نہیں ہے، اپنا کوئی ان میں اس میں نہیں ہے۔ جہاں پہ شریعت خاموش ہے انہوں نے اس کے طریقے کے مطابق قیاس کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نماز سفر میں وہ قصر ہے۔ قصر کا معنی کیا ہے کہ جو 4 فرض ہیں وہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے، یعنی ظہر کے، عصر کے، عشاء کے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، تینوں فرض ادا کیے جائیں گے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، دونوں ادا کیے جائیں گے۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ اور شرط یہ ہے کہ آدمی سفر کے ارادے سے نکلا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 48 کلومیٹر، یعنی 48 میل، یعنی 1 میل تقریباً میرا خیال ہے 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ 48 میل کلومیٹر کے لحاظ سے 77.25 یعنی 77، لیکن پورا کریں تو 78، 78، 2 کم 80، 78 کلومیٹر کا فاصلہ یا 48 میل کا فاصلہ اگر آپ اس کے ارادے سے نکلے ہیں، سفر کے ارادے سے، تو شہر کی حدود یا آبادی کی جو آپ کی حدود ہے اس سے باہر نکلتے ہی آپ پہ قصر واجب ہوگی۔ آپ نکلے ہیں لاہور کے لیے، بصیر پور کی آبادی کی جو حدود ہے اس سے باہر نکل گئے ہیں، ظہر کا ٹائم آ گیا ہے، قصر کریں گے، 2 پڑھیں گے۔ لیکن اگر فجر کی نماز ہے تو فجر میں میرے بھائیوں دوستو 2 سنتیں لازمی ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، یہ حضور کو بڑی محبوب تھی۔ عشاء کے 3 وتر، ان کی بھی قصر نہیں ہے۔ عشاء کے 2 پڑھے جائیں گے، فرض 2 پڑھے جائیں گے، وتر 3 ادا کیے جائیں گے قصر میں بھی، اور فجر کی نماز کی ادائیگی میں 2 جو ہیں سنتیں ہیں، قصر نماز کے باوجود یہ 2 سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور سکون ہے، قیام کر لیا ہے، سکون ہے، تو سنتیں ادا کر لیں تو افضل ہے۔ فرض 2 ہی پڑھے جائیں گے، فرض میں قصر ہے، سنتیں ادا کر لیں گے، سکون ہے تو افضل ہے، نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں اور وتر پڑھنے پڑیں گے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 48 میل کا، 78 کلومیٹر کا۔ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے، قصر پڑیں گے، چاہے آپ چرستہ پہنچے ہیں، مودہ پہنچے ہیں، سابے پہنچے پیچھے،
اب واپس آئیں تو حدود شروع نہیں ہوئی، وہاں تک قصر پڑیں گے، حدود شروع ہو گئی پوری پڑیں گے۔ یہاں سے نکلے، زور آپ نے ادا نہیں کی، سفر میں ہے، ارادہ ہو کہ 15 کہیں قیام کر رہے ہیں، 15 دن سے کم کا، 15 دن یا اس سے کم کا ارادہ ہو آپ کا، اور فاصلہ اتنا ہو اور سفر کا ارادہ ہو، ارادہ سفر کا نہیں ہے، نماز پوری پڑھنی پڑے گی، یاد رکھیں۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، گاڑی چوری ہو گئی، فرض کیا موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے، کوئی جانور چوری ہو گیا ہے، آپ نکلے اس کو تلاش کرتے کرتے کرتے، کوئی سفر کا ارادہ نہیں ہے کوئی، لیکن 78 میل بھی گزر، 48 میل گزر گئے، 78 کلومیٹر فاصلہ طے ہو گیا، 100 کلومیٹر بھی، لیکن ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ کرنا ضروری ہے دل میں، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور فرض کیا آپ کا شہر کراچی میں گھر ہے، کوئٹہ میں بھی گھر ہے، اصل رہائش آپ کی کوئٹہ میں ہے، کراچی میں ویسے آپ آتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ 15 دن کے کم سے آئیں گے تو قصر نماز ادا کریں گے۔ اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ آپ کے والدین، ان کا گھر بصیر پور میں ہے، بیٹے اولاد وہ لاہور میں رہتی ہے، اب باپ وہاں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا اصل وطن نہیں ہے، اصل وطن میں پوری پڑھنی پڑے گی۔ وہ وہاں جا کے اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے یا 15 دن، تو وہ لاہور میں قصر کرے گا، بیٹے کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں کے اندر۔ اصل وطن چھوڑ کے جب آپ 48 میل 78 کلومیٹر کے فاصلے سے نکلیں گے سفر کے ارادے سے، اصل وطن چھوڑ کے بیٹے کا گھر لاہور میں ہے، وہاں پہ قیام کریں گے 15 روز اور اس سے کم، والدین قصر ادا کریں گے، والدین قصر ادا کریں گے۔ بیوی کے آپ میکے گئے ہیں اور بیوی کے میکے میں فاصلہ شرعی زیادہ ہے یا اتنا ہے، وہاں پہ آپ قصر ادا کریں گے، اور 15 دن سے کم کا آپ کا ارادہ ہے۔ بیوی آپ کے ساتھ ہے، بیوی بھی شوہر کی اتباع میں قصر پڑے گی، لیکن بیوی اگر 15 دن کے زیادہ رہتی ہے میکے میں تو وہ وہاں پہ پوری پڑے گی، لیکن اس کا اصل وطن شوہر کا ہے۔ اب آخری بات، باقی جن کا کوئی پوچھنا ہو مسائل میں تو علیحدگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ مقیم کا فرض کیا آپ گئے سفر میں، آگے جماعت ہو رہی ہے صحابے کے اندر، وہاں کا مقیم امام ہے، مقیم امام کے پیچھے آپ نے پوری پڑھنی ہے، امام کے پیچھے دوسری قصر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ مودے جائیں، صحابے جائیں، چوستے جائیں، اور وہاں پہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور آپ دو پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، نماز نہیں ہوئی۔ وہاں پہ امام مقیم ہے، وہاں کا رہائشی ہے، اس کے پیچھے آپ کو مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے بھائیو دوستو، مراد ہے کہ 4 فرض وہ پڑھ رہا ہے تو 4 فرض پڑھیں گے، سنتیں قصر میں سفر میں معاف ہیں، لیکن 4 فرض پڑھنے پڑیں گے مقیم امام کے پیچھے۔ آپ لاہور گئے ہیں، وہاں پہ کسی مسجد میں گئے ہیں، مقیم امام کے پیچھے جماعت کھڑی ہے، آپ نے فرض 4 ہی پڑھنے ہیں، زور کے، عشاء کے، عصر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے صاحب شرف ہیں، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرض کیا جس طرح پہلے کے دور کے اندر علماء ہوتے تھے، امام قرطبی، امام سیوطی، امام بخاری جیسے بڑے بڑے اللہ کے ولی، داتا صاحب، بابا فرید، تو یہ گئے کسی جگہ، اس شرعی مسافت سے زیادہ یہ استثناء، اب وہ وہاں پہ مسافر ہیں، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آئیں آپ امامت کروائیں، آئیں آپ امامت کروائیں، تو مسافر امام 2 ہی پڑھے گا، مسافر امام 2 ہی پڑھے گا، جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی 4 رکعتیں مکمل کر لیں گے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو اس میں مسافر امام بھی وہ 3 پڑھے گا، لیکن انفرادی جماعت میں قصر ہے 2، یا آپ گئے یعنی روڈ کے ساتھ جو مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے جماعت کرا لی،
تو پھر بھی آپ 2 پڑھیں گے. لیکن اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور آپ کو تھوڑی جلدی نہیں ہے اور امامت کھڑی ہونے والی ہے تو وہاں پہ آپ دوسری جماعت اپنی نہیں کرا سکتے. امام کی یہ اپنی وہ چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ نماز کے ہزارہ مسائل ہیں، ایک مسائل سے نکلتے 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 نکلتے، لیکن یہ ہے کہ جو موٹی چیزیں ہیں اس کی جو بارڈر لائن ہے اور اس کے جو عنوانات ہیں وہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نماز آپ کے سرحاندی آئے گی، آپ کے پیواندی آئے گی، فجر، اتنی قیمتی نمازیں ہیں. تو امید ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے یہاں پہ بیان کی، ڈسکس کیا، وہ کئیوں کے بارے میں آپ کا ذہن واضح ہو گیا ہوگا. باقی معلومات عام ہیں، آپ ہر جگہ سے لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے وضو کو ٹھیک کر لے، ہماری نماز اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہمارے ایمان پہ خاتمہ کرے. وما علینا الا البلاغ.